اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص بھی اللہ کی عدالت سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ تجھے جو عمر دی گئی تھی وہ تو نے کہاں کھپائی، تجھے جو مال دیا گیا تھا وہ تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تجھے جو علم دیا گیا تھا اس پر تو نے کہاں تک عمل کیا، اور تجھے پوری زندگی میں بھی ایک پیریڈ جوانی کا دیا گیا تھا، وہ جوانی تو نے کہاں بتائی، کیا آئی، کہاں خرچ کیا اپنے وقت کو، کہاں لگایا اپنی صلاحیتوں کو۔ تو یہ 5 اہم سوال ہوں گے۔ جب تک ان سوالوں کا جواب کوئی شخص دے رہے گا وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا اور اللہ کی عدالت سے ہٹ نہ سکے گا۔ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ زندگی اللہ نے ہمیں ایسے ہی بے مقصد نہیں دی ہے، اس زندگی دینے کا اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس زندگی کو اچھے کاموں میں لگائے، ان کاموں میں لگائے جس سے اس کا اپنا فائدہ ہو، قوم کا فائدہ ہو، ملک کا فائدہ ہو، ملت کا فائدہ ہو، سماج کا فائدہ ہو۔ ایسے کاموں میں اس عمر کو لگائے۔ اللہ پوچھے گا کہ میں نے جو زندگی دی تھی وہ کہاں کھپائی، عیاشیوں میں گزار دی یا لیٹے لیٹے گزار دی یا الٹے سیدھی حرکتوں میں گزار دی، کہاں گزاری وہ زندگی جو میں نے دی تھی؟ میں نے جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا تھا کہ وہ کام تو نے کیا اس زندگی میں؟ اگر نہیں کیا تو آج پھر اس کا بہت برا معاملہ ہونے والا ہے تیرے ساتھ۔ تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے جو علم دیا تھا اس علم پر کہاں تک عمل کیا، یعنی تو نے جو علم حاصل کیا تھا، اسلام کا دین کا جو علم حاصل تھا، یعنی کہ جو تھوڑی بہت بھی تجھے نالج تھی اسلام کی، اس پر تو نے کہاں تک عمل کیا، یا صرف تو نے اس لیے عمل کیا، علم سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی لائے جائیں گے جن سے اللہ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے جو علم دیا تھا اس پہ تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور دنیا میں تجھے عالم کہا گیا، آج تیرے لیے سوائے جہنم تو کچھ نہیں ہے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس علم کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا، اس علم کو کہاں تک تم نے جو ہے صحیح استعمال کیا، اس پر کہاں تک عمل کیا۔ صرف قرآن کا حافظ بن جانا کافی نہیں ہے، قرآن کا عالم بن جانا کافی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا لازم و ملزوم ہے، کیونکہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ کامیابی کی صرف 4 نشانیاں ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ صالح اعمال کیے اور پھر لوگوں کو حق کی طرف بلایا، حق کی نصیحت کی، اور اس نصیحت کرنے میں جو تکالیفیں آئیں ان پر سب کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اگر یہ کام کیے ہیں تو پھر تم نے اس علم کا حق ادا کیا ہے، ورنہ تم نے کوئی حق ادا نہیں کیا ہے، تم اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، یعنی کہ جو مال میں نے تجھے دیا تھا اس کو کمانے کا ذریعہ تو نے کیا استعمال کیا، کیا حرام سے کمایا، حلال سے کمایا، جوئے سے کمایا، سٹے بازی سے کمایا، کسی کا حق مار کے کمایا، کسی کو دھوکہ دے کے کمایا، کسی کو دھم پٹائی کر کے کمایا، کہاں سے کمایا، اور پھر اسے خرچ کہاں کیا، عیاشیوں میں کیا، بدماشیوں میں کیا، اسے یوں ہی لٹا دیا، تو وہ پیسہ کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا؟ یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھے گا۔ اور پھر آخری بات، جو میں نے جوانی دی تھی وہ جوانی کہاں خرچ کی؟ انسان کی زندگی کا سب سے مین پارٹ اس کی جوانی ہوتی ہے۔ جوانی میں کچھ کر گزرنے کا اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے جوانی میں کہ میں جہاں لات ماروں وہاں سے پانی نکل جائے گا، پہاڑوں کے بیچ میں سے راستہ نکالنے پر قادر سمجھتا ہے اپنے آپ، اور ایک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے اس کے پاس، صلاحیت ہوتی ہے، بلبلہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے۔ ایسے صلاحیت والی جوانی کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ یہ جوانی تو تجھے اللہ کی راستوں میں لگانا چاہیے۔ یہاں
اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری جوانی میں تمہیں بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. انسان جب کسی قابل نہیں رہتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جاتا ہے. نہیں، اللہ کو تو تمہارا وہ وقت مطلوب ہے جو بہت ہی زیادہ قیمتی وقت ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں کا غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.